اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز ٹی وی ڈاٹ پریس کی جانب سے میں ہوں عرضہ عمر، اور آج ہم لوگ موجود ہیں جمعیت کے ہیڈ کوارٹر میں، اسلامی جمعیت طلباء IJT کے نام سے جو مشہور ہے۔ جبران بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت کے نمائندہ کے طور پہ۔ ایک دو دن پہلے ہمارے چینل سے بلوچ کونسل کے نمائندہ عامر بلوچ صاحب کا انٹرویو لگایا گیا تھا، جنہوں نے جامعہ پنجاب میں چلنے والے تنازعات کے اوپر روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم لوگ جبران بٹ صاحب کے ساتھ موجود ہیں، جانتے ہیں ان کے نظریات کو، ان کی رائے کو ان تنازعات کے لیے۔ السلام علیکم جبران۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، آپ نے میری بات سننے کے لیے مجھے موقع دیا، تھینک یو۔ ٹھیک ہے جبران صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گی، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پنجاب یونیورسٹی، ایک اسٹوڈنٹ آف پنجاب یونیورسٹی، ہم لوگ بھی جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ذہن میں جمعیت کا ایک بہت دہشت ہوا کرتی تھی۔ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جامعہ پنجاب میں یا کسی انسٹیٹیوشن میں جا کے بات کرتے ہیں تو جمعیت کو ایک دہشت گرد اور ایک جو ہے انتہائی تنگ ذہن ایک اسٹوڈنٹ کونسل کے طور پہ کیوں جانا چاہتا ہے؟ میں آپ کی رائے چاہوں گی اس پہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، یہ جو رائے ہے یہ بنانے کے ذرائع، اگر آپ کمیونیکیشن سٹڈیز کی اسٹوڈنٹ رہی ہیں تو آپ کو بہتر علم ہوگا، آپ میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں، کہ یہ جو پرسیپشن ڈیولپمنٹ کا کام ہے یہ پوری دنیا کے اندر اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا رائے بناتا ہے، پوری دنیا کا میڈیا اس کے اندر کام کرتا ہے، اور یہ میڈیا کچھ لوگوں کے کنٹرول میں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر مجھے اللہ نے موقع دیا اس ملک سے باہر جانے کا، اتفاق ہوا۔ آپ پوری دنیا میں کہیں پر جائیں یا کوئی باہر سے یہاں آئے، آپ اس سے اگر بات کریں تو اس سے آپ یہ پوچھیں کہ اسلام کا آپ کے نزدیک کیا تاثر اور امیج ہے، وہ کہے گا اسلام از اکول ٹو ٹیررزم، اسلام از اکول ٹو ایکسٹریمزم۔ کیوں؟ آپ بتائیے، آپ ایک مسلمان ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے؟ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ پرسیپشن پروپیگنڈا مشینز ہے پوری دنیا کے اندر۔ اسلامی جمعیت طلبہ، ظاہر ہے وہ ان کیمروں سے آپ کو نہیں نظر آئے گا، جو اسلامی جمعیت طلبہ پورے ملک کے اندر خدمت کا کام کرتی، اسی پنجاب یونیورسٹی میں جس کی آپ سابقہ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو علم میں ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو اس کی وجہ یہ کہ کیمروں پہ کبھی نظر نہیں آتا کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے ہزاروں بلڈ کی بوٹلز ڈونیٹ کی ہیں ایک سال کے اندر۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے ہزاروں اسٹوڈنٹس کی فیس پرووائڈ کی ہے مستحق طلبہ کو۔ اسلامی جمعیت طلبہ کالجز کے اندر مستحق طلبہ کو یونیفارم مہیا کرتی ہے، فری ٹیوشن سینٹرز قائم کیا، اور بالخصوص بلوچستان اور یہاں پر جو پسماندہ علاقہ ہے ان کے لوگوں کے لیے فری ٹیوشن کلاس۔ یہ کبھی آپ کو کیمرے نہیں بتائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو میڈیا ہے یہ پرسیپشن بناتا ہے، یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ کو لوگ ملیں گے جو بتائیں گے ہاں میری فیس، آپ لوگوں سے ملیں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ کا کریکٹر یہ ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کوئی زور زبردستی کی بات نہیں ہے۔ اسی پنجاب یونیورسٹی کے اندر اگر آپ یہی کیمرہ اور مائک لے کر جائیں تو بہت سی طالبات آپ کو یہ کہتی ہوئی ملیں گی کہ ہمیں تحفظ محسوس ہوتا ہے، ہمیں جمعیت کی یہاں موجودگی سے کوئی تنگی اور پریشانی نہیں ہے۔ اور یہ جس موضوع پر آپ یہاں جمع ہوئے اس پائنیئر فیسٹیول کے اندر، آپ کی طرح کی میری بہنیں ہزاروں کی تعداد میں شریک، ڈنڈے کے زور پر آتی ہیں، گولی کی زور پر آتی ہیں۔ یہ بالکل ایک ایسا فالس پروپیگنڈا ہے، بیس لیس پروپیگنڈا ہے جس کے کوئی پاؤں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ایگریڈ جبران صاحب، ہر تنظیم جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور باقیوں کے لیے محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، جمعیت بھی کرتی ہوگی، اور جمعیت تو کچھ ڈیکیڈ سے ڈیپ روٹڈ تنظیم ہے اور یہ مختلف اداروں میں کام کر بھی رہی ہوگی۔ آپ نے بتایا میری پرسیپشن اس کے بارے میں ایسی کیوں ہے اور بچوں کی کیوں ہے، کیونکہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ میڈیا جس چیز کو آج کل ہائی لائٹ کر رہا ہے، جس معاملے کے لیے میں آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہوں، اسے آپ جانتے ہیں، مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں گے کہ سول لائن کالج میں معاملہ کیا ہوا تھا؟ جی میں آپ کو FIR ابھی دکھاتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا۔ سول لائنس کالج کے اندر 7-8 طلبہ جو نام نہاد پشتون ہیں، انہی کا جو دہشت گرد گروپ ہے ان کا حصہ ہیں، انہوں نے آپ نکل جائیں، یہ کر لیتے ہیں، باقی کا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پیپر تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ عبداللہ بن عباس کو کال کرنے کے بعد، ہاں جی جی دیکھیے، سول لائنس کے متعلق حقائق جو ہیں، میں نے انٹرویو سنا ہے، یہ عامر صاحب جو PD پتنی جو تنظیم بنائی ہوئی ہے انہوں نے،
تو میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا اور آپ نے مجھے بھیجا بھی. اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو یرغمال بنایا, اور میں آپ کو اس کے حقائق بتا رہا ہوں. میرے پاس واٹس ایپ کے اوپر میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. میرے پاس امیجز موجود ہیں جو FIR ان لڑکوں کے اوپر ہوئی. ان لوگوں نے وہاں پر موجود 2 بچوں کو جن کا جمعیت سے تعلق نہیں ہے ان پہ حملہ کیا. ان کو اس تشدد سے ان کے یعنی شدت سے ان کو مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا. ان کے میڈیکل کروائے, پولیس نے اس کی رپورٹ لی, پولیس نے ان لوگوں کو 2 یا 3 لوگوں کو اریسٹ کیا. نہ اس میں جمعیت کا کوئی مسئلہ ہے, نہ جمعیت اس میں انوالو ہے, اور اس کے اندر جان بوجھ کے ایک پروپیگنڈا کیا کہ نہیں ہمارے لڑکوں کو پکڑا ہوا ہے فلاں. اچھا مجھے SP صاحب کا فون آیا, میں نے کہا آپ جس روم میں جانا چاہیں ہمارے تو سے کوئی ہرڈل نہیں ہے. ان کا خیال تھا کہ ہم روکیں گے, اپوز کریں گے, بالکل نہیں روکا. وہاں پر SHO صاحب خود آئے, انہوں نے آ کے جس روم کے متعلق پروپیگیٹ کیا اس روم کو چیک کیا, وہاں لڑکے سو رہے تھے. تو انہوں نے اوپر رپورٹ بھی کیا کہ یہ بالکل فالس اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے. تو یہ حقیقت ہے بالکل. اس میں آپ چاہیں تو SP سٹی کو آپ لیں, ان سے اس کی رائے لیں, وہ آپ کو ہر بات بتا دیں گے. ظاہر ہے SP لیول کا آدمی ہے, کوئی وہ غیر ذمہ دار بندہ نہیں ہے. اچھا اس کی بنیاد پر یہی جو ان کی تنظیم ہے, نام بھی مجھے ٹھیک سے نہیں آتا, انہوں نے فون کیا ہمارے ناظم جامعہ اسامہ اعجاز بھی کو کہ آپ نے سول لائن میں ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے اور ہم اس کا بدلہ لینے کے آئیں گے اور آپ کو صبح پروگرام نہیں کرنے دیں گے. یہ کال ریکارڈ موجود ہے, وہ غائب نہیں ہو سکتا. اچھا ان نے فون نے کہا بھائی یہ کیا معاملہ, اور انہوں نے فون کاٹ دیا. اور ٹھیک چند منٹوں کے بعد وہ انڈر پاس کے پاس وہاں آ کے 30-40 لوگ جمع ہو گئے, اور ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ڈنڈے ساری چیزیں موجود تھیں, اور یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ وہاں کھڑے رہے. پھر پولیس کو بلایا, پولیس کا رویہ بہت باعث تھا ہمارے ساتھ. ہم نے ان سے یہ کہا کہ حالات خراب ہوں گے, ہمارا پروگرام ہے, یہ ڈنڈے لے کر یہاں پر سر پر کھڑے ہیں تو آپ انہیں روکیں. انہوں نے کہا جی ہمارا کنسرن نہیں ہے. آپ تصور کریں کہ میں اس میں سن رہا تھا پولیس ان کو لے کے آئی, وہ کہہ رہی ہمارا کنسرن نہیں ہے. اچھا ان کا کنسرن نہیں ہے, انتظامیہ آئی, انتظامیہ نے بالآخر اس میں انٹرفیئر کر کے ان کو بٹھایا, ان کو کہا کہ بھئی ان کا پروگرام ہے. انہوں نے کہا ہم انہیں پروگرام نہیں کرنے دیں گے, یہ فلاں ہے اور فلاں ہے, آپ نے ان کو کیوں اجازت دیا, یہ فلاں. بہرحال جو بھی ان کے آرگیومنٹس ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے اجازت دی ہے, اس پروگرام کے ہم بعد بیٹھیں گے اور بات کریں گے. اس پر وہ لوگ چلے گئے. یہ جانا ان کا اسٹریٹجی تھی. ٹھیک 4:30 بجے میں جاگ رہا تھا رات کے وقت, مجھے فون آیا کہ اس طرح ہمارے ساتھیوں پر حملہ کر دیا ہے اور ان کو مارا. 30-40 لوگ جب پتھر پھینکتے ہیں تو 70-80 پتھر, وہ کیا حال ہوتا ہے, ہمارے لوگوں کی بازو ٹوٹ گئی. اچھا میں سن بھی رہا تھا علی صاحب کی گفتگو, انہوں نے کہا کہ وہ اپنا سامان خود توڑ دیا. مجھے بتائیں آپ کے گھر مہمان آیا ہو, آپ چاہیں گی کہ مہمان نہ آئے اور آپ کے گھر میں کوئی انسرٹینٹی ہو جائے؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. لاکھوں روپے, اچھا چلیں ہم نے اپنے مالی نقصان بھی کر لیا نا, ہمیں بہت ہی شوق تھا, ہم نے اس کو پروپیگیٹ کرنا تھا, ہم نے اپنے لوگوں کی بازو توڑ لی. بھی فریکچر ہیں. انہوں نے کہا ہمارے زخمی ہیں, یہی کیمرہ اور مائک پکڑیں ذرا جائیں ان کو کہ وہ ذرا زخمی دکھا تو نہیں کہاں ہیں. سر جبران بٹ صاحب اس بات میں آپ سے ایگری نہیں کروں گی. ان زخمیوں کی میں چشمدیدہ گواہ ہوں, ٹھیک ہے. اس وقت اقبال ٹاؤن تھانہ میں کچھ لوگ موجود ہیں جن کو فرسٹ ایڈ چاہیے, کوٹ لکھپت میں کچھ لوگ موجود ہیں جنہیں فرسٹ ایڈ چاہیے. چلیں اس بات کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ آپ کا نہیں, اس میں پولیس کا بھی قصور ہو سکتا ہے کہ ان کو ہاسپٹل لے کے جاتی, ٹھیک ہے, آپ ان کو ہاسپٹل لے جانے کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں, آپ جس آرگنائزیشن کی آپ بات کریں دیٹس پیڈم پختون ایجوکیشن ڈیولپمنٹ موومنٹ, پیڈم نے آپ کے بقول آپ کے کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم پروگرام نہیں کرنے دیں گے. یہ بیسک لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جمعیت جو ہے یہ ماشاءاللہ 3-4 ڈیکیڈ سے چل رہی ہے. پیڈم از اے بیبی بومر, تو پیڈم اور جمعیت کی لڑائی کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں میں گزارش کرتا ہوں, یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے. پنجاب گورنمنٹ نے بہت اچھا قدم اٹھایا کہ بلوچستان کے لوگوں کو یہاں اکوموڈیٹ کیا تاکہ لوگ یہاں سے پڑھ کر جائیں, اپنے اس علاقے کے اندر خدمت کا کام کریں. لیکن انفارچونیٹلی 3 سال پہلے یہاں پر جو وائس چانسلر صاحب تھے مجاہد کامران صاحب, انہوں نے یہاں پر اسی کوٹے پر ان لوگوں کو بھرتی کیا جو اینٹی سٹیٹ تھے. اینٹی سٹیٹ اینٹی سٹیٹ اینٹی سٹیٹ, میں نے 3 دفعہ کہا. اس لیے کہا کیونکہ مجھے اس پر یکسوئی ہے. میں آپ کے ساتھ پکچرز شیئر کروں گا, آپ کو پتہ چل جائے گا, وہ آپ شو کیجئے گا میری اس گفتگو کے ساتھ, کہ لوگ پاکستان کے اندر افغانستان کے جھنڈے لہراتے ہیں, افغانستان کی بنی ہوئی شرٹس پہن کے اپنے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں, وہ پاکستان کو گالیاں بکتے ہیں, گریٹر پختونستان کا نعرہ لگاتے ہیں, پاکستان مرد آباد کی بات کرتے ہیں. میرے پاس اسکرین شاٹس, ان کی تصاویر, ہر چیز موجود ہے. تو یہ ہنٹ ہوئے ہیں کچھ لوگ, سب ایسے نہیں ہیں. میں پھر کہوں گا پشتون غیرت کا نام ہے, پشتون حیا کا نام ہے, پشتون اسلام سے محبت کا نام ہے, پشتون ماں بہن بیٹی کی عزت کا نام ہے. لیکن جو تعلیمی اداروں میں بہنوں بیٹیوں پر جملے کسے, جو راہ گیروں کو پکڑ کر پھینٹی لگائے, ان پر تشدد کرے, یہ پشتون نہیں ہے, یہ پشتونوں کے نمائندے نہیں ہیں. پشتونوں کے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, ہمارا نازم اعلیٰ پشتون ہے,
ہمارے ناظم اعلیٰ صہیب الدین کاکا خیل، ان کا پشاور سے تعلق ہے، وہ پشتون ہے، غیرت کا عنوان ہے. یہ کون سا پشتونوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے؟ یہ لوگ ہنٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کے ذریعے جو کلبھوشن یادو ٹائپ لوگ ہیں، جو انڈیا افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر گڑبڑ کر رہا ہے. سب کو پتہ ہے کلبھوشن کیا ہے. یہ کلبھوشن پارٹ 2 ہیں. یہاں پر چند لوگ ہنٹ ہوئے ہیں جو سینٹیمنٹ لوگوں کے ڈیولپ کرتے ہیں، ان کے جذبات. ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ کچھ بھی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو جذباتی کر کے ایتھنک گراؤنڈز پہ اپنے ساتھ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگریڈ سر. ہمارے ملک کے اندر بھی باغی ہوں گے نا، صرف اس پیڈم سے نکل جائیں، جمعیت سے نکل جائیں، ہر تنظیم میں، ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ لوگ باغی ہوتے ہیں، کلپرٹس ہوتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور بڑی ہمدردی سے ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ جمعیت میں بھی ایسے کچھ لوگ ہوں گے، پیڈم میں بھی ہوں گے. میں کسی ایک پارٹی کی طرف باعث بالکل نہیں اس معاملے میں ہوں گی. ہم لوگ نہیں، کلپرٹس کا ہم لوگ ہر جگہ، کلپرٹس اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ میں نے جو ہے ہم لوگوں نے مسلم ٹاؤن تھانہ اور وہ ماڈل ٹاؤن کچہری وغیرہ کا جو ہمارے پاس فیکٹس آئے ہیں، وہاں پہ 2 لڑکے جو پیش کیے گئے اسفند خان اور عالمگیر کے اگینسٹ، وہ دونوں بھی پختون تھے. آیا ماں پاکستانی، آپ کے دل میں جتنی پاکستان کی محبت ہے میرے دل میں بھی اتنی ہے. تو ہم لوگ نیشنلسٹ نہیں ہیں، ہم لوگ ملک کی بات کرتے ہیں. ہم لوگ اینٹی پنجابی نہیں ہیں، اینٹی پختون نہیں ہیں، اینٹی سندھی نہیں ہیں، اینٹی کشمیری نہیں ہیں. ہمیں یہ ملک ایک ساتھ چاہیے. ہم سکوتے ڈھاکہ جیسا کوئی واقعہ نہیں ہونے دیں گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو لڑکے ہیں وہ 2 پختون کیوں ہیں سر؟ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ ریسزم پروموٹ نہیں کریں گے اور ریسزم آپ کو نہیں چاہیے، آپ نے مجھ سے پہلے بولا، میں آپ کو سیکنڈ کروں گی کہ آپ نے کہا ہم لوگ ریسزم پروموٹ نہیں کریں گے. جو ہمارے ساتھی پشتون ہیں ان کے متعلق پوچھیں. میں یہی تو آپ کو گزارش کہ وہ 2 نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ تو سینکڑوں کی تعداد میں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر تو یہ ڈیوائیڈ ہے ہی نہیں. ہم نے کبھی، میں 14 سال سے جمعیت سے وابستہ ہوں، 8th کلاس سے آج تک نہیں پوچھا تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم پٹھان ہو، کبھی تذکرہ ہی نہیں ہوا. تو ہمارا تو بتا رہا ہوں کہ وہ 2 نہیں. ناظم اعلیٰ جس کی حکم پہ میں اپنی گردن کٹاؤں گا، میرا ناظم اعلیٰ مجھے کہ میں اپنی گردن کٹاؤں گا، وہ پٹھان ہے. تو آپ نہیں سر، وہ پٹھان ہے، میں ایگری کر رہی ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ریسزم پروموٹ نہیں کرتے، آپ نے خود بولا، ٹھیک ہے، آئی ایگریڈ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق اس وقت آپ لوگ کے کتنے لوگ جیل میں ہیں، کتنے لوگ تھانوں میں، اور کتنے لوگ زخمی ہیں؟ بالکل، میں گزارش کرتا ہوں. آپ خود پختون ہیں، آپ کو خود ساری روایات کا پتہ ہے، مجھے میرے علم میں ہے. دیکھیے 55 لوگ ہمارے اس ٹائم گرفتار ہیں. اس ٹائم تک آدھا گھنٹہ پہلے تک میں نے علی صاحب کا پروگرام سنا. میں آپ کو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتانا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا مسلمان اور مومن وہ کمزور دل ہو سکتا ہے جنگ میں اور وہ ڈر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. پوچھا اللہ کے نبی، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں مومن بول سکتا. جھوٹ، میں آپ جتنی باتیں مجھے کہہ رہی ہیں نا، آئیے مسجد میں کہیں گی، میں مسجد میں کرنے کو تیار ہوں. علی صاحب کو کہیں، آئی چیلنج ہم، عامر بلوچ یا جو بھی ان کا نام ہے، آئیں مسجد میں وہ سیم باتیں کہیں، میں جو چور کی سزا وہ میری. مطلب اتنی جھوٹی بات، اتنی جھوٹی بات کہ آپ کوئی فل سٹاپ کاما ہی نہیں ہے جھوٹ کے اندر. ہم نے خود اپنا توڑ لیا، ہم نے جلا دیا، ہم نے اپنی بازو فریکچر کر لی، ہم نے مطلب بالکل سر نہیں، دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی رائے لینے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو عامر بلوچ صاحب سے ان کی رائے سے اختلاف ہوگا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یقیناً بالکل 55 آپ لوگ کے لوگ اس وقت جو ہیں زخمی یا تھانوں میں ہیں. آپ نے بالکل بھی اپنا پروگرام تباہ نہیں کیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. لیکن مجھے سر صرف اتنی سی بات کا جواب چاہیے کہ اگر آپ نے اپنا پروگرام تباہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ کے 55 لڑکے اس وقت اندر ہیں، 196 بچہ پختون ایجوکیشن ڈیولپمنٹ موومنٹ کا جو اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں ہے. اگر جی سر، اگر آپ لوگ کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو خود بات کرنی چاہیے ایس پی صاحب سے کہ ہم دونوں پارٹیز ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں گی، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم کوئی ریسزم پروموٹ نہیں کرتے. آپ لوگ صرف ان بچوں کو رہا کریں، اپنے بچوں کو بھی، جمعیت کے بچوں کو بھی رہا کریں. اسٹوڈنٹس پہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ، ٹھیک ہے، یہ شک لگا دینا، چاہے وہ جمعیت کا بچہ ہے، چاہے پختون ایجوکیشن ڈیولپمنٹ موومنٹ کا اسٹوڈنٹ کا ایک دہشت گرد تنظیم سے کیا لینا دینا. میں نہیں مانتی کہ کسی بھی اسٹیٹ کو اپنے بچوں کو جو ہے، فریڈم والوں کو، جمعیت والوں کو، PPP والوں کو، PTI والوں کو، کسی بھی اسٹوڈنٹ کو بغیر کسی سٹرونگ بیسس کے یہ ایکٹ لگانا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اس وقت ان کے بچوں پہ یہ ایکٹ لگ چکا ہے. جی دیکھیے، یہ آپ کی شاید معلومات میں نہ ہو، 3 FIRs ہوئی ہیں جو یہ سو کالڈ پشتونز ہیں ان پر، اور 4 FIRs ہوئی ہیں جمعیت پر.
سب لوگوں کے اوپر 780 لگی ہے. اور ہم نے جو پولیس سے ڈیمانڈ کی ہے وہ یہی کی ہے کہ آپ جتنے لوگ جس چیز میں انوالو ہیں اس کے خلاف ضرور کاروائی کریں. اگر آپ کے پاس شواہد ہیں جمعیت کے، اس اسٹوڈنٹ کو ضرور آپ پنش کریں، ان کی سزا کریں، ضرور کریں. اسی طرح جن لوگوں نے یہ غنڈہ گردی کی ان کے خلاف بھی کریں. لیکن یہ جو ایک بڑی تعداد میں آپ نے لوگوں کو پکڑ رکھا ہے جن کے متعلق نہ شواہد آپ کے پاس ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں MBBS ڈاکٹر وہاں سے گزر رہا تھا، آپ نے پوچھا. اور جو ہمارے لوگ ہیں، آپ سے میں گزارش کروں کہ یہ کہتے ہیں پولیس کے SP صاحب اس وقت آدھا گھنٹہ پہلے میری رپورٹ ہے کہ انہیں تھانے سے نکال کر جو ہے نا تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. یعنی آپ تصور کریں جمعیت کے ساتھ کتنی بائسنس ہے. اگلے دن جب یہ تباہ کر دیا پروگرام، اس سے اگلے دن کیا ہوا، فوٹیجز موجود ہیں کہ پولیس کی گاڑی اسکواڈ کر رہی ہے اور یہ سو کالڈ پشتون، آئی ریپیٹ سو کالڈ پشتون، میں پشتون نہیں کہتا، پشتونوں کا نمائندہ نہیں مانتا میں، کوئی ایگری کرے یا نہ کرے، وہ آئے ہیں، انہوں نے پھر سے ہمارے لوگوں پر تشدد کیا. کون لا رہا ہے آگے؟ گاڑی کس کی ہے؟ پولیس کی. آپ فوٹیجز اٹھا کر دیکھ لیں. تو سر آپ کہتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ جو آپ سو کارڈ پشتون جنہیں کہہ رہے ہیں پختون ایجوکیشن ڈیولپمنٹ موومنٹ کو، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں اس میں سب پشتون ہیں، لیکن بیسیکلی وہ ایجوکیشن پروموٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ پولیس ان کی طرف باعث تھی، اسٹیٹ باعث تھی، مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ آپ تخریب کار کس کو سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ آپ پختون کو یا کوئی بھی پختون بلوچی کوئی بھی لگا لیں وہ غیرت مند ہے. سر غیرت مند پنجابی بھی ہیں، میں اینٹی پنجابی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، غیرت مند پنجابی ہے، پاکستانی غیرت مند ہے اگر اسی ملک سے محبت ہے. آپ اس وقت تخریب کار کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تخریب کار ان سو کالڈ پشتونز کو بھی نہیں سمجھتا. یہ ہنٹ ہوئے میں ان کی عقل اور آنکھوں پر جو چند لوگ ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو بالکل 8 10 12 کی تعداد میں وہ ہنٹ ہوئے میں. کن لوگوں کے ہاں ہنٹ ہوئے میں؟ کلبھوشن یادو کے ہاتھوں ہنٹ ہوئے میں. بالکل وہ کلبھوشن یادو ہیں اور وہ ہنٹ ہوئے میں، وہ باقی لوگوں کو بدنام بھی کر رہے ہیں یا انسرٹن. میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ کے لیے فورم بنا تھا، پچھلے 1.5 سال پہلے تک ایجوکیشن یہاں ڈیولپ نہیں ہو رہی تھی. یہ آپ مجھے بتائیں، پنجاب یونیورسٹی ملک کا سب سے امن پسند تعلیمی ادارہ تھا، کیا ہوا 1.5 سال میں؟ یعنی کوئی لاجیکل، کوئی ریشنل کوئی چیز ہے کہ بھئی اچانک کیا ہو گیا، اچانک کیا تبدیلی آئی، اچانک کیا؟ یہ میں آپ کو گزارش کروں، جمعیت تو یہاں پہ پچھلے 50 سال سے موجود ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لوگ ISF اپنا کام، باقی لوگ. لیکن ابھی یہ کیوں ہوا؟ سب لوگ نہیں ہیں. سینٹیمنٹ لیا جاتا ہے بلوچستان کارڈ پہ، ہم بلوچستان پسماندہ، ہمیں مار دیا، اس پر لوگ، ظاہر ہے لوگوں کے سینٹیمنٹس ہوتے ہیں. لیکن چند لوگ، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کلبھوشن یادو ہیں، وہ 8 10 12 لوگ انڈین ایجنٹ ہیں. سر آپ کو ان 8 10 12 لوگ کے اگر نام پتہ ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگ کو بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے؟ ہو سکتا ہے سر، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے انہیں خود بھی نہ پتا ہو کہ ہم میں یہ کلپرٹس موجود ہیں. یہ بات ممکن ہے نا، یہ بات، کیونکہ ہر پارٹی میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ نکل آتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا آپ کو ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے دونوں پارٹیز کو، ان کو بھی، پیڈم کو بھی اور آپ لوگ کو بیٹھ کے؟ جی میں گزارش کرتا ہوں، ہم نے ہمیشہ ڈائلاگ کا رستہ کھلا رکھا ہے، ہر بار، ہر دفعہ، اب بھی ہم بالکل ہر قسم کے ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. لیکن میں آپ کو تھوڑی سی ٹیکنیکل اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں بتاؤں کہ اس وقت میں نے بتایا کہ یہ اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے. میں کوئی تضحیق کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کوئی تذلیل کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے یہ جو بھائی ہیں ان کے مالی حالات ایسے ہیں کہ 3,000 روپیہ پنجاب گورنمنٹ سے اپنی وہ لے رہے ہیں، اسکالرشپ لے رہے ہیں. یعنی چائے کا کپ پینا مشکل ہے. ان کے جو مذاکرات کرنے کے لیے آئے ان لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں انہوں نے وہاں سے بلایا اور چائے کے پیسے بھی کہا کہ جی آپ دیں. یعنی یہ میں کوئی تضحیق کے لیے نہیں کہہ رہا. اچانک یہاں سے پیسے کہاں سے آئے؟ اچانک ایک سائز میں ایک کلر میں ڈنڈے کون دیتا ہے؟ اچھا ایک بات پولیس سے کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ کچھ نیگوسیشن کرتے ہیں، ٹھیک 15 منٹ بعد اس سے یوٹرن لے لیتے ہیں. کون کہتا ہے کہ یہ بات نہ کرو، یہ بات کرو؟ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. اس کی میں اس کو ریویل کرتا ہوں کہ کون لوگ ہیں. دیکھیں جتنے قوم پرست ہیں اس ٹائم بلوچستان کے اندر، 2018 الیکشن کا سال ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ معاملہ لٹک جائے، ڈیلے ہو جائے، الیکشنوں تک ہم اسے گھسیٹ لیں اور پنجابی پٹھان لڑائی کے اوپر ہم ووٹ لے لیں. یہ بنیادی پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا ہے. اور جو انڈین ایجنڈا ہے وہ تو انسرٹینٹی چاہتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں وہ ان کو نہیں بیٹھنے دیں گے. یہ معاملہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، کئی دفعہ ہوا ڈائلاگ کسی نتیجے پر پہنچنے لگا ہے، اچانک کوئی ایک لڑکا ایسی بات کرے گا کہ بس ہم نہیں مانتا اور تم ہم کو گولی مار دے، ہم یہاں سے تعلیم چھوڑ کر جا رہے ہیں، سب کے سینٹیمنٹس اور بس ختم. یہ پولیٹیکل جب تک اس کے اوپر جو شیلٹر ہے وہ ختم نہیں ہوگا تو یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. آئی اپریشیٹ کہ آپ ریسزم کی بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ پنجابی اور پختون کو اور سندھی بلوچی جتنی بھی اس وقت قومیں پاکستان میں بس رہی ہیں ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آئی اپریشیٹ. آپ نے خود بولا کہ آپ کے لیڈر پٹھان ہیں. سر پٹھان تھوڑے سے
تھوڑے سے نہیں پنجابیوں سے، باقی قوموں سے زیادہ سادہ دل ہوتے ہیں. آپ کو خود آپ کے لیڈر پٹھان ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرنے مرانے پہ تیار ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ انہیں ایموشنلی یوز کیا جا رہا ہے؟ جی میں نے وہی گزارش کی، میں تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ میرے نازمیلہ پٹھان ہے، میرے سے یہ سوالات کرنے والی میری بہن پٹھان ہے، مجھے پتہ ہے یہ کتنے سادہ ہیں، اسی لیے تو یوز ہو رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا کہ وہ بالکل یہاں پہ کوئی، آپ دیکھیں اتنے سالوں سے پنجاب میں، پنجاب آپ نے کبھی سنا ہو کہ یہ پٹھان ہے یہ بلوچی ہے؟ کبھی کوئی پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کرتا پنجاب کے اندر، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. اور جمعیت تو اس سے بالکل بالائے طاق ہے. تو بالکل میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ یوز ہو جاتے ہیں. میں 8 10 12 لوگ اور یہ ہنٹ ہو چکے ہیں. یہ میں نے گزارش کی کہ جب ڈائلوگ، جو آپ نے کہا کہ ڈائلوگ جب کہیں پہنچنے لگتا ہے، فوراً وہ ایک لڑکا جو ہنٹ ہوا ہے، جو کلبھوشن یادو کا ایجنٹ ہے، وہ فوراً کوئی ایسی بات کرے گا جسے سب لوگ غصہ ہو جائیں گے، جھگڑا ہوگا اور وہ سارے ڈائلوگ کا ایسی تیسی ہو جائے. سر یہ کلبھوشن یادو کا ایجنٹ کی بات جو ہے، ظاہر ہے اس کی کوئی بیسز ہوں گی، آپ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں کہہ رہے. تو ان بیسز کو انویسٹیگیٹ کر کے اگر معاملہ کسی اچھے انجام تک پہنچایا جائے، ان بچوں کو یا تو راہ راست پہ لے آیا جائے یا وہ جس پارٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کو وہاں پہ بھیجا جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جامعہ پنجاب کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، جمعیت کے لیے، پیڈم کے لیے، سب کے لیے بہتر ہوگا؟ تو اس بات کو اسٹیٹ کو، انتظامیہ کو کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ یہ بچے ایجنٹ ہیں؟ جی میں گزارش کروں، ہم نے پورا ریکارڈ دیا، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ وہ ضرور اس انٹرویو کے ساتھ چلائیے گا کہ پاکستان مرد آباد. اچھا اب سائبر فورم، سائبر کرائمز کے لیے اتنی تیزی ہوگی، 1 منٹ میں بندہ نکل آئے گا. اب یہ جو پچھلے 1.5 سال سے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، آپ نے کہا 146 96 146 ایگزیکٹ فگر ہے، یہ لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں پچھلے 5 سال سے یہاں پر یہ لوگ کلبھوشن یادو بدماشی کر رہے ہیں. پہلی دفعہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پنجاب گورنمنٹ، یہ جو نون لیگ ہے، اس کی گورنمنٹ بلوچستان کے اندر ختم ہوئی ہے، اس کا غصہ ہے تو انہوں نے یہ تھوڑا بہت ان کو، ورنہ تو ابھی فوراً پریشر آیا اور یہ شروع ہو گئے ہیں اور یہ مذاکرات. یہ جب تک ان کی گورنمنٹ وہاں قائم تھی، جب پچھلا واقعہ ہوا مارچ کے اندر، ہمارے لوگوں کی ٹانگیں توڑ دی، ہمارے لوگوں کے سر پھٹے، ہمارے لوگوں پر چائے انڈیل دی، کسی پر ایک ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی. میں کہہ رہا ہوں گرفتاری دور، ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی. سر اس میں اس کی ڈرون ویڈیوز موجود ہیں. دولت خان وزیر ایک لڑکا ہے جو 2 دن اسپتال میں پڑا رہا ہے، اس کی پسلیوں میں چوٹ آئے ہیں، اس کے دانت ٹوٹے ہیں. سر دیکھیں میں یہ بات 2-3 بار پہلے بھی ریپیٹ کر چکی ہوں میڈیا پہ بیٹھ کے کہ جب ہم کسی پہ اٹیک کرتے ہیں تو سیلف ڈیفینس از اے ہیومن نیچر، کاؤنٹر اٹیک کیا جاتا ہے. سر ہم لوگ شو میں بیٹھے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ جمعیت کی بچیوں پہ اٹیک ہوا ہے. سر میں صرف آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی بڑے احترام کے ساتھ، جو بچیاں سر جمعیت کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں، آپ نے شروع میں کہا کہ آپ مجھے عزت کرتے ہیں اور مجھے وہ عزت نظر آ رہی ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑے احترام سے مجھ سے بات کی ہے. تو سر جو بچیاں یا بچے جمعیت کو سپورٹ نہیں کر رہے، کیا ان کا کوئی تقدس نہیں ہے؟ ان کو ایونٹ کرنے کا حق نہیں تھا؟ دیکھیں ویسے آپ کا وقت لمبا ہو جائے گا، شاید آپ کو پورا ایک پروگرام اور اس پچھلے واقعے پہ کرنا پڑے. میں گزارش کروں، معاملہ جو تھا پچھلے سال والا، اس سے ٹھیک چند دن پہلے بلوچ اسٹوڈنٹس نے اپنا کلچرل ڈے منایا، آپ کے علم میں ہوگا. ناظم جامعہ اس میں شریک ہوئے، اس کے اندر گفتگو کی، ان کو ویلکم کیا، پھول پھینکے. ہم ان کو بھی کرنا چاہتے تھے، ہمارا سامنے پروگرام تھا، ہماری پچھلے 8 دن سے کیمپین چل رہی تھی، اس کیمپین کو خراب کیا. پھر وہاں ایشو جو ہوا، آپ نے خود اس کا تذکرہ کیا، اذان کے وقت لوگوں نے کہا اور وہ جھگڑا ہوا اس کے. اچھا اگر ہم نے حملہ کرنا ہوتا تو تیاری تو ہماری ہونی چاہیے تھی نا. تو اگر ہماری تیاری بھی تھی، ہم نے ڈنڈے بھی منگوائے ہوئے تھے، ہم نے یہ سارا کچھ تو دوسرے کیمپ میں تھا ہمارے. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے دولت کس کی بات کی، میرے پاس بھی ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہ چلائیے گا اس کے ساتھ. یہ جو شن بون ہے نا، شن بون، جس ہتھوڑے سے ٹینٹ لگاتے ہیں، اس ہتھوڑے سے مار مار کے یہ چورا کر دی ہے، اس کی یہ ہڈی ختم ہو گئی ہے لڑکے کی. آپ اس کی بھی بات کریں. جس لڑکے کا سر پھاڑا ہے 4 جگہ سے، ایک لڑکے کا سر، وہ جو ویڈیو پڑی ہوئی ہے وہ آپ چلائیں نا، جس میں لڑکی چیخ رہی ہے، وہ لڑکی نہیں ہے، اس کے وومن رائٹس نہیں ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کے لڑکوں، ہاں میں آپ کی بات سن رہی ہوں، آپ کے لڑکوں کو بھی زخم آئے ہوں گے، زخمی ہوئے ہوں گے. تو اس وقت ہوئے ہیں آپ کے لڑکے، زخمی ہوئے ہیں. چلیں آئی چینج مائی سینٹینس. سر اس وقت لڑائی کس بنیاد پہ ہوئی، میں یہ جاننا چاہوں گی، کیونکہ بقول ان کے مجھے بھی یہی بات سننے میں آئی تھی کہ اذان ہو رہی تھی تو انہوں نے جو ہے میوزک بند نہیں کیا، اس وجہ سے جمعیت کے لڑکوں کو غصہ آیا اور آپس میں شاید لڑائی شروع ہو گئی. یعنی بحث سے بات ہاتھا پائی پہ آئی تھی، ڈائریکٹ کسی کی طرف سے اٹیک نہیں تھا. لیکن سر ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم پاکستان میں بس رہے ہیں جہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی ہے. تو اذان کا احترام کرنا تو ایک بالکل بیسک سی ویلیو ہے. میرا خیال ہے کہ پٹھانوں میں ہم سے زیادہ دین کی سدھ بدھ ہوتی ہے. آپ خود اس بات سے ایگری کرتے ہوں گے. یہ دیکھیں میں نے تو اسی لیے کہا کہ میں ان کو پشتونوں کا نمائندہ نہیں سمجھتا. پشتون کی نشانی حیا، شرم، اسلام سے محبت ہے. عام پاکستانیوں سے بڑھ کر پشتون مسلمان ہے.
اسی لیے تو میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں روکا, میں کہہ رہا ہوں اس کا اب کوئی حل نہیں ہے. میری بات پہ لوگ یقین کر لیں, ان کی بات پر کر لیں. دیکھیں میں آپ کو, میں نے پچھلے سال بھی پروگرام میں, ابھی بھی آپ کو اسکرین شاٹس دوں گا, آپ وہ چلائیں. ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل خدا کے بھی منکر ہیں. میں مطلب اللہ معاف کرے, آپ نے کہا یہ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں. اس لڑکے کا سٹیٹس وہ آپ فوراً وہاں سے سرچ کریں گے, نکل آئے گا, فیک اکاؤنٹ ہے, حقیقت ہے. اس لڑکے نے لکھا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اسلام پسندوں پہ اور لعنت بھیجتا ہوں ان کے خدا پہ. خدا پہ لعنتیں بھیجنے والے اذان کا احترام کریں گے, باقی لوگ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس بات پہ. ہمیں دین سے تو ہم لوگ کسی طور پہ دین اور خدا کو واحد ماننا تو ہمارا بیسک جو ہے ہمیں مسلمان بناتا ہے. اس بات پہ تو جس نے بھی ایسی بات کہی ہے ظاہر ہے وہ ہم میں سے تو نہیں ہے نا. میں پھر ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ مسئلہ ہو گیا, اس کے اندر فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں نے تو سارا واقعہ بتا دیا. اب لوگ یقین کریں یا نہ کریں ان کا فیل ہے, آپ نے بات پہنچا دی, یہی آپ کا کام ہے. فار دا سیک آف آرگیومنٹ لیٹ سے جمعیت نے اٹیک کیا, جمعیت نے ظلم کیا, یہ الگ بات ہے, ہمارے پہ ظلم چھوڑ دیں, ایک منٹ کے لیے مان لیا. وومن امپاورمنٹ والی وہ آنٹیاں کہاں گئیں, وہ لڑکیاں کہاں گئیں؟ جو نقاب کرنے والی لڑکی ہے وہ لڑکی نہیں ہے, اس لڑکی کے کوئی رائٹ نہیں ہے, اس لڑکی کا کوئی حق نہیں ہے. ان لڑکیوں کے پروگرام پر انہوں نے حملہ کیا, اس پروگرام کا بیڑا غرق کیا. وہاں پر ابھی میں آپ کو ملوا دیتا ہوں, ڈاکٹر سمیہ راہیل قاضی MNA رہی ہیں, وہ وہاں موجود ہے, خود پشتون ہے بطور مہمان. وہ ان کو پشتوں میں روک رہی ہیں کہ تم خدا کے بندے کون سے پشتون ہو کہ تم ماؤں بہنوں کو گالیاں دے رہے ہو. تم ماؤں بہنوں کو گالیاں دینے والے پشتون ہو سکتے ہیں؟ آپ پشتون ہیں بتائیں. میں نے اسی لیے کہا کہ میں ان کو پشتونوں کا نمائندہ نہیں مانتا, لیکن وومن رائٹس کے چاچے اور مامے اور کتبے اٹھانے والے اور موم بتیاں جلانے والی آنٹیاں وہ کہاں تھی ان لڑکیوں پر؟ نہیں سر, میں وومن رائٹس کے تو حق میں بھی نہیں ہوں. موم بتیاں جلانا, آوازیں اٹھانا وومن رائٹس کے لیے, وومن کے ایکول ہونے کے لیے آواز اٹھانا, میں اس حق میں نہیں ہوں. اب اسلام سے زیادہ وومن کو ایکوالٹی کون دے گا جس نے جنگ میں بھی عورت کو ساتھ رکھا ہے؟ یہ غلط قسم کی لبرلزم کے حق میں خود بھی نہیں ہوں. یہ بات میں میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں. لیکن میرا صرف اتنا سا مطالبہ ہے, کیونکہ اس پروگرام میں ہم لوگ بھی موجود تھے اس وقت, تو وہاں پہ جو آ کے ٹھیک ہے ان عورتوں پہ بھی ظلم ہوا ہے, میں مانتی ہوں میری بہنیں ہیں وہ, ٹھیک ہے ان کے خیمے خراب کیے گئے, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. عورت کا ایک تقدس ہے جس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے. سر وہاں پہ اچھی خاصی مالیت کا سامان پڑا ہوا تھا جس کو تباہ کر دیا گیا. اور اگر ایسی بات تھی کہ انہیں لگا کہ انہیں اذان کی آواز سنائی نہیں دی, یا ان کی بات ٹھیک ہے, انہوں نے اذان کو اگر خدا نہ خواستہ اگنور کیا اور میوزک کی آواز کم نہیں کی, تو سر میرا صرف موقف یہ ہے آپ سے بھی اور پیڈم سے بھی کہ دونوں پارٹیز ٹیبل ٹاک کیوں نہیں کرتی. میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی, دوسری بار بھی کی, اب تیسری بار کر رہا ہوں کہ میں پرسنلی, ہماری جمعیت, ہماری تنظیم ہر وقت ٹیبل ٹاک اور ڈائلاگ کے لیے تیار ہے. لیکن ٹیبل ٹاک اور ڈائلاگ کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچتے کیونکہ ان کے اندر کلبھوشن یادو موجود ہے. نہیں سر, اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو کوئی نہیں نا آپ کو روکتا, اس چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو وہیں پہ سلجھایا جا سکتا ہے. دیکھیں نہیں سلجھنے دیتے. جب ایک بات کوئی سلجھی ہوئی بات, بہت سے لڑکے سمجھدار ہیں جو بات کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں, جو بات کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ایسا کر لیں, بالکل اسی وقت میں آتا ہے تم ہم کو گولی مار دے, ہم یہاں سے چلا جائے گا, ہم تعلیم چھوڑ دے گا, ہم پہاڑوں میں بہتر ہے. مطلب یہ اب کیا ہے, سینٹیمنٹ فوراً لوگوں نے جذباتی ہو کے فوراً ختم. یہ میں تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ڈائلاگ کو, کچھ جو 10 12 15 ہیں, وہ ڈائلاگ کو کبھی توڑ چڑھنے نہیں دیتے, ان کو کسی منطقی انجام پر پہنچنے نہیں دیتے. ہم تو ہر وقت تیار ہیں, میں آپ کے کیمرے سے 3 دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں, ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں, ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں, ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے سر, میں ایک پروگرام میں نے شرکت کی تھی 21 مارچ والے حوالے سے. جب دو پارٹیز ہوتی ہیں نا جن کے درمیان بحث چل رہی ہو, لڑائی چل رہی ہو, تو ایجوڈنٹ یا منصف وہ ہوتا ہے جو دونوں پارٹیز کو سپورٹ کرتا ہو, یعنی ایک کی طرف سے ایک دلال ہے, دوسرے کی طرف سے دوسرے. کیونکہ سر میں پرسنلی لڑائی کے ریسزم کے حق میں نہیں ہوں. میرا موقف ہے کہ بیٹھ کے بات کریں, معاملات سلجھائے جا سکتے ہیں, نہیں سلجھائے جا سکتے, آپ ایگری نہیں کرتے تو ایٹ لیسٹ لڑائی بھی نہیں کریں, چاہے پیڈم ہے چاہے جمعیت ہے. سر اس پروگرام میں آپ بھی موجود تھے, اس پروگرام میں سمیہ راہیل قاضی صاحبہ بھی موجود تھیں. اس پروگرام میں سر پیڈم کو جو 2 لڑکے ریپرزینٹ کرنے آئے تھے ان کو ریکارڈنگ روم میں نہیں جانے دیا گیا, کیوں؟ دیکھیں یہ تو میرے خیال ان ٹی وی والوں سے آپ پوچھیں, یہ تو میرے سے سوال نہیں بنتا. نہیں, وہاں پہ اس وقت 12 لڑکیاں ماشاءاللہ جمعیت کی تھیں, وہ میری بہنیں ہیں, مجھے ان سے کوئی پرسنلی اختلاف نہیں ہے. سر آئیڈیالوجی کا اختلاف کسی کو کسی سے ہو سکتا ہے, انسان ہونے کا تو نہیں ہو سکتا. مجھے ان سے اتنی محبت ہے جتنی مجھے باقی لوگوں سے ہے, اور ماشاءاللہ وہ بہنیں پختون تھیں,
اور میں ادب کرتی ہوں, وہ مجھ سے زیادہ دین کے قریب ہوں گی ماشاءاللہ. سمیہ رحیل قاضی صاحبہ موجود تھیں, وہ میری میم ہے, میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتی ہوں. آپ بھی شاید یا آپ کے کوئی ریپرزینٹیٹر موجود تھے, وہاں پہ 2 لوگ تھے جنہوں نے پیڈم کو ریپرزینٹ کرنا تھا اور ان کو وہاں نہیں جانے دیا گیا. میرا بیسیکلی سر اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پہلے کہا کہ میڈیا کانسیپٹ بناتا ہے ہر چیز کا, تو سر میڈیا نے اگر غلط کانسیپٹ بنا دیا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی سی اس معاملے میں بیہیویئر ٹریننگ کروانی چاہیے کہ تاکہ میڈیا یہ کانسیپٹ بدلے, یا آپ کو بات کرنی چاہیے اسٹیٹ اور انتظامیہ سے کہ اس کانسیپٹ کو دور کرے؟ یہ میں تو گزارش کروں, پروگرام تو جو لوگ کرتے ہیں یہ ان سے سوال کرنا چاہیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پر کوئی ایسا فرد آیا ہوگا کہ جس نے کچھ چیزوں کو پروپیگیٹ, مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسا پروپیگنڈا ہے. اب جس طرح یہ باتیں میں نے ساری بلوچ صاحب کی سنی, جن کا حقیقت میں نے کہا, میں نے آپ کو حدیث سنائی اللہ کے نبی کی, تو اس حد تک جھوٹ اور وہ سارا معاملہ. تو اگر ایسا پروپیگنڈا کوئی کیا جائے, کوئی ایسی چیز کی جائے, تو ممکن ہے وہاں پہ میڈیا کے رومز کے اندر بھی وہاں پر بھی کوئی ایسی بات ہوئی. میرے علم میں نہیں ہے کیوں روکا میڈیا کی, بہرحال کوئی ایتھیکل ویلیوز نہیں نظر آتی جب وہ بات کرتے ہیں. میں خود کئی پروگراموں میں گیا ہوں, آپ کو انٹرپٹ کر دیں گے, والیوم کم کر دیں گے. یہ ڈرٹی ٹیکٹکس ہیں جو لوگ, اب آپ نے بھی انٹرویو کیا, آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے, ریکارڈ کر کے اس کو چلانا ہے, اب آپ شاید میری یہ بات کاٹ دیں, شاید کوئی اور بات کاٹ دیں, تو یہ تو آپ کی ایتھکس ہیں, آپ کی ویلیوز ہیں, آپ کیا کریں گی, میں تو اس میں نہیں کچھ کر سکتا. نہیں بالکل سر, ہم آپ کے پاس حاضر ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ کے ویوز ہم بھی جان سکیں, ہمیں کچھ نئے انکشافات ہوں. اور دوسرا تو سر آپ اس بات کی طرف سے بے فکر ہو جائیں, انشاءاللہ آپ کی کوئی بات بھی جو ہے وہاں پہ ایڈٹ یا سینسر کر کے نہیں لگائی جائے گی. آپ کے نظریات سننے کے لیے یہاں پہ ہوں. مجھے ایک آخری بات بتائیں کہ آپ کا اسٹیٹ کے لیے, جامعہ پنجاب کی انتظامیہ کے لیے, پیڈم کے لڑکوں کے لیے اور اپنے لڑکوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ دیکھیے, اپنے لوگوں کو میں سب سے پہلے میسج دوں گا کہ جس طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا ہے, جس طرح تحمل سے پچھلے 11 ماہ سے تشدد بھی برداشت کیا, لیکن ایتھنک لڑائی نہ ہو, یہ علاقائی رنگ نہ بنے, اس لیے ہم نے اس کو اوائڈ کیا. آئندہ بھی کرنا ہے. تحمل رکھیں, حوصلہ رکھیں. میں پیڈم کے اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ اپنی صفوں میں سے ان لوگوں کو تلاش کریں جو کلبھوشن یادو ہیں, ان کے چہروں کو بے نقاب کریں, انہیں اپنے سے ہٹائیں, اور اگر وہ آپ کی قیادت پر مامور ہیں تو اپنی قیادت کو ہٹائیں. اور تیسری بات آپ نے کی پنجاب یونیورسٹی, تو میں پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ سے یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ جو پچھلے 4 سال سے یہاں پر پڑھے ہیں, تعلیمی ان کا کیریئر کوئی نہیں ہے, ان کی کوئی تعلیم سے دلچسپی نہیں ہے, فیل ہو رہے ہیں, ایسے لوگوں کو, وہ کسی بھی طلبہ تنظیم سے ہوں, آپ کو میں ان کے بھی ریکارڈ دے سکتا ہوں, انہیں یہاں سے نکالا جائے. آئندہ جب آپ یہاں پر داخلے کریں تو آپ اسکروٹنائز کریں لوگوں کو, آپ میرٹ کو بحال کریں اور اس کے بعد داخلے کریں, اور آپ کسی کی سرپرستی نہ کریں. میں پنجاب گورنمنٹ سے چوتھا اور آخری جو سوال تھا, کہ پنجاب گورنمنٹ سے جو سوال ہے, میں ان سے کہوں گا کہ ریاست ماں کا کردار ادا کرتی ہے. اگر ریاست کسی کو شیلٹر دیتے ہوئے دوسرے گروہ کو مار پڑوائے, اگر ریاست تھانوں کے اندر ان کو نکال کے تشدد کرے, اگر ریاست لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے جو اسٹوڈنٹ ہیں, اگر ریاست جو ہے وہ باعث ہو کر چلے, اور پچھلے 6 سال کے اندر ریاست نے بدترین تشدد کیا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ریاست کو ماں کا کردار, بڑوں کا کردار ادا کرتے ہوئے اس معاملے کو کول ڈاؤن کرتے ہوئے کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اور جو لوگ بھی انوالو ہیں, ان کا کسی گروہ سے تعلق ہو, ان کا کسی تنظیم سے تعلق ہو, ان کے خلاف شواہد موجود ہیں, بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جبران صاحب. دم گھٹتا ہے گنبد بے در میں, حشر بپا ہے گھر گھر میں, اے دیدہ ورو ذلت کو قسمت کا لکھا کیا لکھنا, ظلمت کو ضیاء سر کو صبا, بندے کو خدا کیا لکھنا. جبران بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے اوپر کئی نئے انکشافات ہوئے ہیں, کچھ باتیں پتہ چلی ہیں. لیکن مجھے پاکستان سے محبت ہے, مجھے نفرت کسی سے نہیں ہے, مجھے آئیڈیالوجیکل اختلاف ہیں, چاہے وہ پیڈم کی طرف سے غلط بات کی جائے, چاہے جمعیت کی طرف سے, چاہے پی ٹی آئی کی طرف سے. غلط بات کو اپوز کرنا ہی میرا فرض ہے. ایک آپ کو اور سکرین شاٹ نظر آ رہا ہوگا آپ کی سکرین پہ. میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی بچہ ہے, پنجاب یونیورسٹی کا ہے, کسی بھی یونیورسٹی کا ہے, ایسی باتوں کو کرنا ایوائڈ کرے. جتنا ہو سکے اپنے فوکس پہ, اپنا کیریئر پہ رکھیں, اور ایسے پولیٹیکل اور ان باتوں سے ذرا دور رہیں. اور جبران بٹ صاحب کی بات سن کے ہمیں بہت اچھا لگا. شکریہ جبران صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. NewsTV.press کی جانب سے آپ سن رہے تھے ارزا عمر کو. ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک ہمارے ساتھ رہیے گا.